بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے اسم کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا تھا، اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی، ہم نے یہ کہا تھا کہ اسم کو مختلف تراکیب میں یا جملوں میں ہم اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ اسم کے بارے میں 4 باتیں ہمیں نہ پتہ چل جائیں۔ پہلی چیز کہ اسم کس اعرابی حالت میں ہے، اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے، اسم کا عدد کیا ہے، آیا یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ مرکبات کی طرف بڑھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ پچھلے لیکچرز میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں استعمال ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مرکب ہوتا کیا ہے، اس کو ڈیفائن کریں یا اس کی تعریف کریں۔ 2 یا 2 سے زیادہ مفردات یا اسماء آپس میں مل کر ایک ترکیب بنائیں گے، اور اس ترکیب کو ہم مرکب کہیں گے۔ مرکبات کی 2 بڑی اقسام ہیں، ایک کو ہم کہیں گے مرکب ناقص اور دوسرے کو ہم کہیں گے مرکب تام۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، مرکب ناقص ایسے مرکب کو ہم کہیں گے جس میں بات مکمل نہ ہو، بات پوری نہ ہو، یعنی ایسا مرکب جس کو جب سنیں تو نہ تو ہمیں یہ پتہ چلے کہ کیا کوئی خبر دی جا رہی ہے یا کوئی حکم دیا جا رہا ہے یا کسی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے، یعنی بات نامکمل رہ جائے، تو ایسے مرکب کو ہم مرکب ناقص کہیں گے۔ جیسے اچھا لڑکا یا لڑکے کی کتاب یا یہ لڑکا، یہ مختلف تراکیب آپ نے دیکھیں کہ اس میں بات مکمل نہیں ہو رہی، تو ایسے مرکب کو ہم مرکب ناقص کہیں گے۔ اور دوسرا مرکب ہوگا مرکب تام، جس میں بات مکمل ہو جائے گی، یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آیا اس بات میں کوئی خبر دی جا رہی ہے یا کسی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے یا کوئی حکم دیا جا رہا ہے، تو بات مکمل ہو جائے گی۔ تو مرکب تام کو بعض اوقات ہم جملہ بھی کہتے ہیں، اور آگے انشاءاللہ ہم تفصیل میں پڑھیں گے جملہ کو کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے۔ مرکب تام کی ایک مثال جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ لڑکے کی کتاب پرانی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ترکیب میں آپ کو ایک مکمل خبر سمجھ آ رہی ہے کہ لڑکے کی کتاب پرانی ہے، تو ایسے مرکب کو ہم مرکب تام کہیں گے۔ اب اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ اب مرکب ناقص کو پڑھنا شروع کریں گے۔ تو مرکب ناقص کی کافی اقسام ہیں، لیکن 4 بڑی اقسام میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ہمارے اگلے 3-4 اسباق کے ٹائٹلز بھی ہیں، یعنی ہم آج انشاءاللہ مرکب توصیفی کو پڑھیں گے، پھر اگلے لیکچر میں ہم مرکب اشاری، پھر مرکب اضافی، اور آخر میں مرکب جاری پڑھیں گے۔ اب مرکب توصیفی، جس کو ہم آج انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، آپ کو نام سے نظر آ رہا ہوگا کہ ایک ایسا مرکب ہے جس میں کسی چیز یا کسی اسم کی توصیف بیان کی جا رہی ہے، صفت بیان کی جا رہی ہے۔ تو گویا یہ ایسا مرکب ہوگا جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہوگا، اچھی یا بری۔ دوسرے نمبر پہ مرکب اشاری، یہ ایسا مرکب ہے جس میں کسی اسم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوگا، گویا ایک اسم اشارہ ہمارے پاس ہوگا جو استعمال ہو رہا ہوگا کسی اسم کی طرف اشارہ کرنے میں، جیسے یہ لڑکا، وہ کتاب۔
پھر ایک مرکب ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، مرکب اضافی۔ یہ ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت بیان کی جا رہی ہوگی، جیسے زید کی کتاب، تو کتاب کو زید کی طرف نسبت دی جا رہی ہے۔ اور آخر میں ہم ایک مرکب پڑھیں گے، مرکب جاری، جس میں ہم حروف جارہ پڑھیں گے کہ حروف جارہ کے استعمال سے، یعنی کچھ حروف ہیں جن کو ہم حروف جارہ کہیں گے، وہ حروف جب ہم استعمال کریں گے تو آگے آنے والا اسم حالت جر میں چلا جائے گا، تو یہ مرکب بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ ایک ہماری سیریز ہوگی مرکب ناقص کے آگے آنے والے 4-5 لیکچرز کی۔ تو جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ مرکب توصیفی کم از کم 2 اسماء پر مشتمل ایک ایسا مرکب ہوگا جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہوگا۔ مثلا نیک لڑکا، تو نیک لڑکے میں 2 اسماء ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک اسم ہے نیک اور دوسرا ہے لڑکا، لیکن پہلا اسم دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سست آدمی یا سب سے بڑی لڑکی، یہ مختلف آپ کو ایگزامپلز نظر آ رہی ہیں مرکب توصیفی کی۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ ان میں سے کوئی ایک مرکب اٹھائیں، جیسے نیک لڑکا، تو اس میں نیک ہمارے پاس صفت ہے، یعنی یہ وہ اسم ہے جو صفت کو بیان کر رہا ہے، اور موصوف لڑکا موصوف ہے، یعنی یہ وہ اسم ہے جس کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ انگلش میں آپ صفات کو ایڈجیکٹیوز عام طور پر کہتے ہیں، تو گویا یہ ایڈجیکٹیوز کا استعمال ہو رہا ہے یہ عربی میں۔ اب جیسے میں نے کہا کہ نیک لڑکا میں لڑکا موصوف ہے اور نیک کیا ہے، اس کی صفت ہے۔ اچھا، اگر آپ غور کریں تو اردو میں ترکیب کیا ہے کہ صفت پہلے ہے، موصوف بعد میں ہے۔ جیسے نیک لڑکا صفت پہلے نظر آ رہی ہے، محنتی لڑکی آپ کو صفت پہلے نظر آ رہی ہے، زرد گائے، یہ جو زرد ہے یہ بے شک رنگ ہے لیکن یہ صفت ہے، تو یہ پہلے نظر آ رہی ہے۔ سب سے بڑی لڑکی، اس میں بھی آپ کو سب سے بڑی یہ صفت آپ کو پہلے نظر آ رہی ہے، لیکن عربی میں ہم ترکیب یہ بنائیں گے کہ موصوف پہلے ہوگا اور صفت بعد میں ہوگی۔ تو مرکب توصیفی بنانے کا قاعدہ بڑا سمپل ہے۔ ایک بنیادی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کو پلے باندھ لیں، وہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے حساب سے موصوف کے تابع ہوگی، یعنی موصوف کو فالو کرے گی۔ وہ 4 پہلو یاد کریں، ہم نے پڑھے تھے، اسم کا عدد، اسم کی جنس، اسم کا اعراب، اور چوتھے نمبر پہ اسم کی وسعت۔ ان چاروں پہلوؤں میں صفت نے موصوف کو فالو کرنا ہے، یعنی تابع ہوگی صفت موصوف کے۔ ہمارے پاس اگر کوئی مرکب توصیفی ہوگا تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے موصوف کو، اور اس کا اسم کے ان 4 پہلوؤں کے حساب سے انالیسس کریں گے، تجزیہ کریں گے۔ پہلی بات، موصوف معرفہ ہے یا نکرہ؟ اگر موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی ہم معرفہ لیں گے، موصوف اگر نکرہ تو صفت نکرہ ہم استعمال کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ موصوف کو دیکھیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اگر موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی ہم مذکر استعمال کریں گے، نہیں تو موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث۔ اسی طریقے سے موصوف اگر واحد تو صفت واحد، موصوف مثنیٰ تو صفت مثنیٰ، موصوف جمع تو صفت بھی جمع۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ موصوف اعراب کی کون سی حالت میں ہے۔ وہ 3 حالتیں ہم نے پڑھی تھیں، حالت رفع جس میں پیش اس کی نشانی ہے تنوین کے ساتھ منصرف اسماء میں، دوسرے نمبر پہ نصب جس میں وہ 2 زبر آپ کو یاد ہوں گی ہم نے دی تھیں، اور حالت جر جس میں 2 زیر ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو موصوف کو ہم دیکھیں گے کہ وہ اعراب کی کس حالت میں ہے، تو ہم صفت کو بھی اسی اعرابی حالت میں لے آئیں گے۔ تو بنیادی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسم کے 4 پہلوؤں میں ہم صفت کو موصوف کے تابع کریں گے، یعنی موصوف کے مطابق ہم صفت استعمال کریں گے۔ اب ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں اردو، ایک مرکب توصیفی، اور اس کی عربی میں ہم
ترکیب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس مرکب ہے نیک لڑکا۔ اب ذرا آپ دیکھیں، آپ غور کریں، میں نے تیر کے نشان آپ کی آسانی کے لیے دیے ہیں۔ تو نیک یہ صفت ہے اور لڑکا یہ ہمارے پاس موصوف ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، میں نے آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے ایروز تیر کے نشان دیے ہیں کہ موصوف سے تیر کے نشان آ رہے ہیں اور صفت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہم دیکھیں گے کہ موصوف اسم کے چاروں پہلوؤں میں کس شکل میں ہے، تو صفت کو بھی ہم وہی شکل، اسی شکل میں ڈھالیں گے تاکہ صفت موصوف کے تابع ہو جائے۔ تو ابھی دیکھیں، موصوف ہمارے پاس لڑکا ہے۔ لڑکے کے اوپر آپ غور کریں تو ایک تو یہ کہ یہ معرفہ ہے۔ اچھا، معرفہ کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو ایک نشانی یاد رکھ لیں۔ اگر اردو جملے میں یا اردو ترکیب میں کوئی، کچھ، ایک، یہ اس طرح کے جملے آپ کو نظر آئیں تو سمجھیں یہ نکرہ کی نشانی ہے، نہیں تو سمجھ لیں وہ اسم معرفہ ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ نیک لڑکا، اس کا مطلب کوئی خاص نیک لڑکا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ معرفہ ہے۔ تو لڑکا یعنی موصوف معرفہ ہے، تو اب گویا ہم صفت بھی معرفہ لائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ موصوف یعنی لڑکا مذکر ہے تو ہمیں صفت بھی مذکر لانی ہے۔ موصوف واحد ہے تو صفت بھی ہم واحد لائیں گے، اور موصوف حالت رفع میں ہے تو صفت بھی حالت رفع میں ہوگی۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں، اسم کی بنیادی جو اعرابی حالت ہوگی وہ حالت رفع ہوگی۔ کوئی وجہ ہوگی کہ جب اسم حالت نصب یا جر میں جائے گا، تو جب ہمیں کوئی وجہ نظر نہ آ رہی ہو یا اور کوئی ہنٹ، کوئی اشارہ ہمیں نہ نظر آ رہا ہو، تو سمجھ لیں کہ اسم حالت رفع میں ہے۔ تو ابھی ہم حالت رفع اس کی کنسیڈر کریں گے لڑکے کی۔ تو گویا موصوف معرفہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے، حالت رفع میں ہے، لہٰذا ہمیں صفت بھی معرفہ لانی ہے، مذکر لانی ہے، واحد استعمال کرنی ہے اور حالت رفع میں ہونی چاہیے۔ تو اب ذرا دیکھیں، اچھا ایک اور چیز ہم نے دیکھی تھی کہ موصوف کو ہم پہلے لکھیں گے، صفت کو بعد میں لکھیں گے۔ تو لڑکے کی عربی ہوتی ہے والدن، لیکن والدن اب یہ معرفہ ہم نے کیونکہ اس کو استعمال کرنا ہے، تو معرفہ بنانے کا طریقہ آپ کو یاد ہوگا، اسم کی وسعت پڑھتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی اسم کو معرفہ بنانا ہو تو اسے معرف باللام کریں، یعنی الف لام کا اضافہ کریں، اور الف لام کے اضافہ کرنے سے کیا ہوگا، اس اسم کی تنوین خود بخود ہٹ جائے گی۔ تو والدن کیا بن جائے گا، الوالدو۔ اب الوالدو یہ مذکر بھی ہے، واحد بھی ہے، اور حالت رفع میں کہاں سے نظر آ رہا ہے کہ پیش آپ کو بتا رہا ہے کہ حالت رفع ہے۔ اب آئیں صفت، نیک کی عربی ہوتی ہے صالحن۔ اب کیونکہ موصوف معرفہ ہے تو لہٰذا ہم صالحن کو بھی معرفہ، معرف باللام کے ذریعے معرفہ بنا لیں گے، تو کیا بن جائے گا، الصالح۔ اب الصالح کو دیکھیں، مذکر بھی ہے، واحد بھی ہے، اور حالت رفع میں بھی ہے، لہٰذا اس کو آ کے بعد میں فٹ کر دیں تو یہ آپ کی ترکیب کیا بنے گی، الولد الصالح۔ اگر یہ ترکیب ہوتی ایک نیک لڑکا یا کوئی نیک لڑکا، تو لڑکا نکرہ ہوتا، تو پھر معرف باللام ہم نہ کرتے، تو والدن ادھر سے صالحن، والدن صالحن۔ ایک اور ایگزامپل ہم لیتے ہیں تاکہ آپ کو مزید اس چیز کی سمجھ آ سکے۔ ایگزامپل آپ دیکھیں، یہ اب مؤنث کی میں نے لی ہے، نیک لڑکی، صفت نیک ہے اور موصوف لڑکی ہے۔ اب لڑکی کے اوپر دیکھیں، پہلی بات میں نے کوئی، ایک یا کچھ پیچھے جملے میں ترکیب میں نہیں استعمال کیے، لہٰذا یہ معرفہ ہے۔ تو لڑکی معرفہ ہے لیکن مؤنث ہے، حالت رفع میں ہے کیونکہ اور کوئی اشارہ ہمیں نہیں مل رہا، اور واحد بھی ہے۔ تو گویا اب ہم نے جو صفت استعمال کرنی ہے وہ معرفہ ہونی چاہیے، مؤنث، واحد اور حالت رفع میں۔ اب لڑکی کی عربی سادہ وہ ہوتی ہے بنتن، لیکن ہم نے کیونکہ معرفہ استعمال کرنا ہے تو اس کو معرفہ بنا لیں، معرف باللام کریں، تو کیا بنے گا، البنتو، تنوین ہٹ جائے گی الف لام لگنے سے، البنتو۔ اب یہ البنتو معرفہ بھی ہو گیا، مؤنث بھی ہے، واحد بھی ہے، اور حالت رفع بھی ہے۔ حالت رفع کا پتہ کیسے چل رہا ہے آپ کو، پیش سے۔
اب دوسری طرف صفت نیک کی عربی کیا تھی؟ صالحن. اب صالحن کو پہلی بات معرفہ بنانا ہے تو الصالح، لیکن مؤنث بھی بنانا ہے تو مؤنث بنانے کا طریقہ ہم نے کیا کہا تھا کہ آخر میں آپ نے تائے مربوطہ کا اضافہ کرنا ہے، تو الصالحات یہ بن گیا. یہ واحد بھی ہے اور حالت رفع میں بھی ہے، تا کا پیش بتا رہا ہے کہ حالت رفع ہے. تو اب ان کو فٹ کر دیں تو جو آپ کی ترکیب کیا بن جائے گی؟ البنت الصالحۃ. لیکن اگر ترکیب اردو کی ہوتی کوئی نیک لڑکی تو پھر الف لام نہ لگتا، تو کیا بنتا؟ عربی ترکیب کیا بنتی؟ بنتن صالحتن. تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ صفت کو موصوف کے تابع بنانا ہے، صفت موصوف کو فالو کر رہی ہو. اب یہ ہم نے ایک ایک مثال لے لی واحد مذکر و مؤنث کی. اب چلتے ہیں ایک مثال مثنیٰ کی لے لیتے ہیں، جیسے دو نیک لڑکے. اب دیکھیں صفت نیک ہے لیکن موصوف اب دو لڑکے ہیں. اب دو لڑکے کا انالیسس کریں. اب پہلی بات کوئی دو لڑکے ہم نے نہیں کہا تو لہٰذا معرفہ ہے. دو بتا رہے کہ مثنیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور ہے مذکر اور حالت رفع. میں نے کہا کہ حالت رفع بنیادی حالت ہے. اب دیکھیں لڑکے کی عربی ہم نے پیچھے دیکھی والدن. ہمیں چاہیے دو لڑکے، مثنیٰ بنائیں. حالت رفع میں کیا بنے گا؟ والدانی. اگر آپ یاد کریں ہم نے مثنیٰ کے لیے دو ساؤنڈز یاد رکھی تھیں، والدانی اور والدینی. والدانی حالت رفع کے لیے اور حالت نصب اور جر کے لیے والدینی. اب یہ کیا بن گیا؟ والدانی. اب والدانی مثنیٰ ہے، حالت رفع میں ہے، مذکر ہے، لیکن ہم نے اس کو معرفہ بنانا ہے. تو معرفہ بنانے کے لیے الف لام کا اضافہ کریں تو کیا بن جائے گا؟ الولدانی. اب ادھر سے نیک، اس کی عربی کیا ہم نے پڑھی تھی؟ صالحن. اب پہلی بات صالحن کو ہم نے بنانا ہے مثنیٰ تو صالحانی، پھر معرفہ الصالحانی. اب یہ مذکر بھی ہے، حالت رفع میں بھی ہے، مثنیٰ بھی ہے، معرفہ بھی ہے. فٹ کریں تو یہ آپ کی ترکیب کیا بنے گی؟ الولدان الصالحانی. اگر یہاں پہ ہوتا کوئی دو نیک لڑکے تو پھر یہ ترکیب کیا بنتی؟ ولدانی صالحانی. الف لام پھر یہاں پہ استعمال نہ ہوتا. اور کسی وجہ سے یہ حالت نصب یا جر میں چلا جاتا تو اب یہ ترکیب کیا بنتی؟ الولدین الصالحین. ٹھیک ہے، تو صفت اسی طرح فالو کرتی کیونکہ اسم جو موصوف ہے وہ بن رہا تھا والدینی، تو یہ بھی صالحینی ہو جائے گا. اگر دو نیک لڑکیاں تو اب یہ بنے گا البنتان الصالحتان. اب دیکھیں صفت نے موصوف کو فالو کیا ہے، بنتون سے بنتانی، پھر معرفہ بنایا ہے تو البنتانی. تو ادھر سے صالحن سے صالحتن بنا، پھر الصالحہ تو بنا، اور پھر الصالحہ تانی مثنیٰ بنانے کے لیے. اگر جمع ہو نیک لڑکے تو ابھی دیکھیں صفت نیک ہے، موصوف لڑکے، اب جمع ہے. ابھی بھی دیکھیں کوئی نیک لڑکے تو میں نے نہیں کہا، یا کچھ نیک لڑکے، تو اس کا مطلب معرفہ ہے. معرفہ ہے، مذکر، جمع اور حالت رفع. تو ہم نے اب پہلی بات لڑکے، اس کی عربی بنائے. والدن ایک لڑکے کی عربی تھی، اب اس کی جمع بنانی ہے. تو اب یاد کریں وہ جمع والا سبق میں نے کہا تھا کہ میں یہ بتایا کروں گا کہ اس واحد اسم کی جمع مکسر ہے اور فلاں وزن پہ ہے. ابھی دیکھیں والدن واحد اسم ہے، اس کی جمع مکسر ہے اور افعالن کے وزن پہ ہے، تو یہ بن جائے گا اولادن. اولادن. اب اولادن کو معرفہ بنائے الاولادو، یہ مذکر بھی ہے، جمع بھی ہے، حالت رفع میں بھی ہے. ادھر سے صالحن کو آپ پہلے معرفہ بنائے الصالح، اور اس کی جمع بنائے. آپ دیکھیں اس کی جمع سالم کے انداز میں بنائے تو کیا بنے گی؟ اونا کی آواز، صالحون. جمع مذکر کے لیے ہم نے جمع سالم پڑھتے ہوئے دو ساؤنڈز پڑھی تھیں، اونا اور اینا. تو صالحون سے کیا بنے گا؟ صالحون. اور الف لام لگا معرفہ بنانے کے لیے تو الاولاد الصالحون. اگر یہاں ہوتا کچھ نیک لڑکے،
یا کوئی نیک لڑکے، ترکیب کیا بنتی؟ اولاد صالحون، پھر الف لام کا اضافہ ہم نہ کرتے۔ اور اگر نیک لڑکیاں تو اب البنات، اب غور کریں، بنتن سے جمع مؤنث کی جمع سالم بناتے ہوئے ہم نے دو ساؤنڈز پڑھی تھیں، کیا ساؤنڈ تھیں؟ آتن اور آتن، تو بنتن سے بناتن، البناتو بن گیا معرفہ بنانے کے لیے، تنوین ہٹ گئی، البناتو، اور صالحن سے صالحتن بنا مؤنث بنانے کے لیے، پھر معرفہ بنایا الصالحتو بنا، پھر اس کی جمع بنائی الصالحاتو۔ اچھا، مرکب توصیفی میں موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ غیر عاقل کیا ہے؟ آپ سمجھیں، اگر انسان، جنات اور فرشتے، ان میں سے کوئی آپ کو نظر آئے اسم تو سمجھ لیں عاقل ہے، باقی سارے غیر عاقل سمجھیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اگر غیر عاقل کی جمع ہو موصوف تو ہم صفت، موصوف کو صفت اس وقت فالو نہیں کرے گی، بلکہ واحد مؤنث عام طور پر صفت استعمال ہوتی ہے، لیکن جمع سالم مؤنث اور جمع مکسر بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ جیسے ابوابن، اب دیکھیں ابوابن جمع ہے لیکن آگے ہونا کیا چاہیے تھا؟ مفتوحاتن، لیکن ابوابن دیکھیں یہ جمع ہے اور ہے کیا؟ غیر عاقل، باب دروازہ، یہ غیر عاقل ہے، تو غیر عاقل کی جمع ہونے کی وجہ سے آگے ہم نے صفت کیا استعمال کی ہے؟ واحد مؤنث۔ اسی طریقے سے صحفن، یہ فعلن کے وزن پہ ہے، جمع مکسر ہے، غیر عاقل کی ہے، لہٰذا آگے ہم نے صفت واحد مؤنث مطہرۃن استعمال کر لی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مشق رکھ رہا ہوں، اس مشق کو آپ کریں، عربی میں ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ سامنے میں نے اس کی کی بھی دے دی ہے، نیک آدمی۔ اب نیک آدمی کو دیکھیں، اس کے پیچھے کوئی کچھ یا ایک کا لفظ نہیں نظر آ رہا، لہٰذا آپ اس کو معرفہ سمجھیں۔ اب موصوف اس میں کیا ہے؟ آدمی، آدمی رجلن، اس کو معرفہ بنائے الرجل۔ اب آگے صفت نیک کیا آ رہی ہے؟ الصالح۔ اب غور کریں تو صفت موصوف کو فالو کر رہی ہے۔ الرجل معرفہ ہے تو صالح الصالح بن گیا، الرجل مذکر ہے، الصالح مذکر ہے، الرجل حالت رفع میں ہے، الصالح بھی حالت رفع میں ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ صفت موصوف کو فالو کر رہی ہے۔ حکمت والا قرآن، القرآن الحکیم، حکمت والا قرآن، آپ کو صفت موصوف مطابقت میں نظر آئیں گے۔ ایک عادل حکمران، اب یہ ایک بریکٹ میں جو ہے یہ میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس سے مراد اب معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے۔ تو عادل حکمران، اس میں موصوف کیا ہے؟ حکمران، امامن، عادلن، عادلن، عادل۔ اب دیکھیں صفت نے موصوف کو فالو کیا ہے، کیونکہ امامن حالت رفع میں اور نکرہ ہے، لہٰذا عادلن بھی حالت رفع اور نکرہ میں آیا ہے، مذکر بھی ہیں دونوں اور حالت رفع میں بھی ہے اور واحد بھی ہیں۔ دو نیک استاد، اب دیکھیں دو استاد کی عربی المعلمانی، مثنیٰ، المعلمانی، نیک کے لیے الصالحانی۔ دو نئی گاڑیاں، السیارتانی، گاڑی کے لیے عربی کیا ہوتی ہے؟ سیارتن، تو سیارتانی، پھر معرفہ بنائیں تو السیارتانی، اور نئی کے لیے جدیدن، مؤنث بنائیں جدیدتن، پھر مثنیٰ بنائیں جدیدتانی، معرفہ بنائیں الجدیدتانی، السیارتانی، الجدیدتانی۔ نیک عورتیں، اب عورتیں اس کی جمع یہاں پہ لفظ آپ یوز کریں، استعمال کریں نساءن، اور اس کو معرفہ بنائیں تو النساء، تنوین ہٹ جائے گی، اور آگے جمع کیونکہ ہے تو اب صفت جمع مؤنث حالت رفع والی کیا تھی؟ آتن کی آواز کے ساتھ، اور معرفہ بنائیں تو الصالحات، النساء الصالحات۔ ایک زرد گائے، بقرۃ صفراء، ہم نے صفت بقرۃ کے ساتھ صفراء مؤنث استعمال کی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یاد کریں
मुअन्नस के लिए हमने वो 3 अलामतें याद रखी थी, ताए मरबूता, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। तो यहाँ पे आपको उन तीनों अलामतों में से एक अलामत नज़र आ रही है, लिहाजा ये मुअन्नस है। तो बकरतुन के साथ हमने सिफत मुअन्नस इस्तेमाल की है। और अलिफ लाम क्यों नहीं लगाया, एक ब्रैकेट में पीछे नज़र आ रहा है, इसका मतलब हमने इसको नकरा बनाना है। अब ये मश्क आप ख़ुद करें, इसको समझें कि अलिफ लाम क्यों आया, कहीं पे अलिफ लाम के बग़ैर क्यों है, और सिफत ने मौसूफ़ को कैसे फ़ॉलो किया है। तो आप इसकी ख़ुद अब प्रैक्टिस करेंगे। और एक मश्क आपके सामने ये है कि देखें, एक इस्म नज़र आ रहा है आपको यौमुन, और ब्रैकेट में सिफत दी हुई है अजीमुन। आपने क्या करना है, उस सिफत को लेना है यौमुन के मुताबिक। आप देखें यौमुन वाहिद है, मुज़क्कर है, हालत रफ़ा है, और एक है, तो अजीमुन उसी को फॉलो करेगी तो अजीमुन बनेगा, यौमुन अजीमुन। लेकिन अन नफ्सु को देखें, मारफा है, अलिफ लाम नज़र आ रहा है, तो लिहाजा मुतमइन्नुन पहले क्या बनेगा, अल मुतमइन्नु। लेकिन अब गौर करें, नफ्सु, अन नफ्सु ये मुअन्नस है। कैसे मुअन्नस है, हमने जो मुअन्नस समाई पढ़े थे उसमें मुतफर्रिक जो अस्मात है उसमें ये शामिल है, तो मुअन्नस है। लिहाजा सिफत अब मुतमइन्नुन को आप क्या बनाएंगे, मुतमइन्नतुन। तो अब अलिफ लाम लगाएं, अल मुतमइन्नतु, अन नफ्सुल मुतमइन्नतु, ये अब आपकी तरकीब बन जाएगी। इसी तरह आखिरी 2 में से एक को देखें, अब वाबुन जमा है, अफ़आलुन के वज़न पे बाबुन की जमा है। अब आप देखें कि गैर आकिल की जमा है, लिहाजा आगे सिफत आप क्या लगाएंगे, वाहिद मुअन्नस, तो मफ्तूहातुन ये बन जाएगी। और इसकी ये मैंने की आपके सामने ये दे दी है ताकि आप मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करें। एक एक्सरसाइज आपकी ये है कि सूरतुल गाशिया को दोबारा आप आज एक दफ़ा फिर पढ़ें, और उसके अंदर आपको काफ़ी मिसालें मिल जाएंगी मुरक्कब तौसीफ़ी की, और ख़ास तौर पर ऐसी मिसालें कि जिसमें गैर आकिल की जमा आने की वजह से आगे सिफत वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल हुई है। आप एक दफ़ा गौर से सूरतुल गाशिया की उन आयात की तिलावत करें जो आयात मैंने दूसरे सबक में, एराब वाले सबक में आपके सामने रखी थी। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।